السلام علیکم ویورز جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو بالترتیب پڑھ رہے ہیں، تو آج ہم آرٹیکل 19 اور 19A جو ہے وہ پڑھیں گے کہ اس میں آپ کے کون سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کو آئین پاکستان نے پروٹیکٹ کیا ہے۔ تو آرٹیکل 19 جو ہے وہ ہے فریڈم آف سپیچ، یعنی آپ کس طریقے سے آپ کو حق ہے کہ آپ تقریر کر سکتے ہیں، معافی ضمیر بیان کر سکتے ہیں۔ تو کون کون سی آزادی ہے جو آرٹیکل 19 میں دی گئی ہے اور اس آزادی کو باقاعدہ آئین پاکستان نے پروٹیکٹ کیا ہے۔ تو ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں اس کا کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو دی رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ، یعنی تقریر کی آپ کو آزادی ہے، ہر شہری کو تقریر کرنے کی آزادی، بولنے کی آزادی، سپیکنگ جو فریڈم ہے، یعنی کہ آپ اپنا اظہار کریں۔ اینڈ ایکسپریشن لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اظہار، تقریر کا حق، آپ کا معافی ضمیر، جو آپ بولنا چاہتے ہیں، جو جمہوری معاشروں کے اندر ایک آزادی ہوتی ہے اظہار رائے کی، تو یہ ایکسپریشن جو ہے آپ اپنا اندر جو ہے جو آپ کی رائے ہے اس کو آپ اظہار کر سکتے ہیں، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اینڈ دیر شیل بی فریڈم آف پریس آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پریس ہے، صحافت ہے، اخبار ہے، اس کے اندر ہر کسی کو اخبار یعنی خبریں دینے کا، اس کے اندر کالم لکھنے کا، آرٹیکل لکھنے کا، اظہار رائے کا حق حاصل ہے، چاہے وہ کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ بے شک ایک چیز لکھی گئی مجھے نہیں پسند تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب کسی انتقامی کارروائی پہ اترا ہوں، یا کوئی طاقتور حلقے جو ہیں وہ اس اخبار کے خلاف اب انتقام لینا شروع کر دیں، اس پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں، یا اس پر کوئی جرمانے لگانے شروع کر دیں۔ تو یہ آئین جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس آزادی کو۔ اب آگے کچھ ایکسیپشنز ہیں کہ یہ جو آزادی ہے آخر کہاں جا کے رکتی ہے، اس کی لمٹس تو کچھ ہوں گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ اظہار کرتے کرتے، جس طرح ایک ڈنمارک کا معاشرہ ہے یا پولینڈ ہے، جس طریقے سے انہوں نے اظہار رائے کی بنیاد پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تک کر ڈالی، تو ایک حد تھی، ایک لمٹ تھی، اس کو کراس کر گئے۔ وہ لمٹ جو تھی اس نے ان کی، بے شک ان کا قانون ان کو اجازت دیتا ہو، لیکن 1.5 ارب مسلمان تھے، ان کی دل آزاری ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی الفاظ استعمال ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آزادی رائے ہے اس کی کچھ حدود ہیں، اگر اس حدود سے آپ نکلیں گے تو پھر قانون جو ہے ہوگا وہ حرکت میں آئے گا۔ اور جس طریقے سے جہاں قانون نہیں ہے وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور اپنی جو رائے ہوتی ہے، اپنا وہ جنرل اسمبلی جو ہوتی ہے یونائٹڈ نیشن کی، وہاں پہنچاتے ہیں۔ جس طریقے سے اب پاکستان کی کوششوں سے جیسے ایک جو مسلمانوں کے خلاف ایک ہر بات میں ایک موومنٹ شروع کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے خلاف آپ کو پتہ ہے اسلاموفوبیا کے خلاف اب دن باقاعدہ منانے کی جو ہے ایک فکس کر دیا گیا ہے دن۔ تو اس وجہ سے آزادی رائے ایک حد ہے اس کی۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب آزادی رائے کی بنیاد پر پاکستان کی، اپنے ہمارے ملک کی سالمیت ہی خطرے میں پڑ جائے، ایسے تقریر اور آزادی پر پابندی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن، معقول اس کے اندر ایک حد ہے، اس ایک رکاوٹ ہے، اس سے آگے نہیں جانا آپ نے۔ امپوزڈ بائی لا، جو قانون نے امپوز کی ہے، عائد کی ہے، ان دی انٹرسٹ آف گلوری آف اسلام، یعنی آپ اسلام کی عظمت کے لیے تو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں اسلام کی گلوری کو خطرہ ہے، اس کی عظمت رفتہ کو خطرہ ہے، تو کیا کریں گے آپ ایسی تقریریں، ایسے معاملات سے ایوائڈ کریں گے۔ اور دا انٹیگریٹی، سالمیت، سیکیورٹی، تحفظ اور ڈیفنس پاکستان کا جو ڈیفنس ہے، حفاظت پاکستان کی، آف پاکستان اور اینی پارٹ دیئر آف، یا پاکستان کے کسی حصے کو خطرہ ہے ان چیزوں سے، تو پھر آپ پر وہ ریسٹرکشن ہوگی کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اچھا جی، فرینڈلی ریلیشن ود فورن اسٹیٹس، ہماری ریاست جو ہے اس کے اگر دوسرے ملکوں کے ساتھ، ریاستوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی حساسیت کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی کہ جو منہ میں آئے کہتے چلے جائیں تو یہ غلط ہے۔ جیسے چائنا ہے، ترکی ہے، تو بعض دفعہ ہم ایسے معاملات، ایسی باتیں مثلا کر جاتے ہیں جس سے ہمارے تعلقات خراب ہونے کا خطرہ ہو، تو اس پر بھی ایک ریسٹرکشن ہے۔ پبلک آرڈر ہے، ڈیسنسی اور موریلٹی ہے، دیکھ لیں یہ تو ہمارے اخلاقی آداب ہیں۔ اور ان ریلیشن ٹو کنٹمپٹ آف کورٹ، یعنی عدالت جو ہے اس کی کنٹمپٹ آف کورٹ، ایسے الفاظ بھی نہیں کہنے جس سے عدالت کی کنٹمپٹ ہوتی ہو، کورٹ کی توہین عدالت کی نہیں ہوتی ہو۔ اور انسائٹمنٹ ٹو این اوفینس، یا جس سے لوگوں کے اندر ایک جذبہ، ایک خواہش پیدا ہو جرم کرنے کی، جو جرم کرنے کی طرف مائل ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو ایسے
جو ہوں گے ایسے عمل، ایسی تقریریں، اس سے ایوائڈ کرنا ہے. اس کو تحفظ حاصل نہیں ہے، آئین ایسے معاملات کو تحفظ نہیں دیتا. ادروائز باقی آپ کو آزادی ہے، آپ اپنا معافی ضمیر بتا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کی رائے دے سکتے ہیں، اپنی مرضی کی پارٹی کے حق میں بیان کر سکتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑا سکوپ ہے، بہت بڑا ڈومین ہے، جس کے اندر رہ کر، قانون کے اندر رہ کر آپ اپنی جو یہ آزادی ہے اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اویل کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ کو قانون باقاعدہ پروٹیکٹ کرتا ہے. تو آج یہ 19 آرٹیکل یہ ہوا. اور 19A کے اندر جو آزادی دی گئی ہے وہ دی گئی ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ہے. 19A ایوری سٹیزن شیل ہیو دی رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن، یعنی ہر شہری کو کوئی بھی جو علم ہے، انفارمیشن ہے، اطلاع ہے، اس تک آزادی، اس پر اپروچ، ایکسیس یا رسائی کی اس کو آزادی ہے. ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹنس، جو پبلک امپورٹنس سے متعلق جو بھی معلومات ہیں وہاں تک آپ کو اجازت ہے، سبجیکٹ ٹو ریگولیشن اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا. لیکن جہاں پر عدالت نے آئین نے قدغن لگائی ہے، قانون نے، مثلا انفارمیشن، اب ہمارے حساس ادارے ہیں، ان کے اندر کچھ چیزوں تک ہماری رسائی ضروری نہیں ہے. ہمارے ایٹمی پلانٹ ہیں تو اس کے حوالے سے انفارمیشن وہ کہاں ہے، کس جگہ کیسے محفوظ ہے، وہاں پر رسائی ممکن بھی نہیں، اور ویسے بھی اس تک ہونی بھی نہیں چاہیے. تو یہ کچھ حساس جو ہیں ان کے اندر جہاں پر قانون نے قدغن لگائی ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر آپ کو انفارمیشن، معلومات کی بھی آزادی ہے کہ پاکستان کے جس علاقے میں جہاں چاہیں جو معلومات حاصل کرنا چاہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو آج ہمارا 19 اور 19A مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے 20 پر آئیں گے، تو آپ انشاءاللہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ آپ کو یہ کیسا لگا. اللہ حافظ.